اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آج ہم بات کریں گے حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے روئے مبارکہ کی، آپ کا چہرہ انور، اللہ اکبر۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارکہ، آپ کا روئے مبارک جو جمال الہی کا آئینہ اور انوار تجلی کا مظہر تھا، اور کہتے ہیں کہ راوی کہتے ہیں کہ پرگوشت تھا اور کس قدر گول تھا۔ اسی چہرہ انور کو عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بڑے عالم تھے، ٹھیک ہے، اسلام میں کیسے داخل ہوئے، کتابوں میں روایات پڑھ چکے تھے۔ تو ناظرین، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ اسی چہرہ انور کو جب انہوں نے دیکھا تو دیکھتے ہی پکار اٹھے، وجہہ لیس بوجہ الکذاب، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اور ایمان لے آئے، اللہ اکبر۔ اور ناظرین، برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بڑھ کر خوبرو تھے اور خوش خو تھے، یعنی سب سے بڑھ کر خوبصورت تھے اور سب سے بڑھ کر آپ کی جو عادات مبارکہ تھی وہ اچھی تھی۔ اور اسی طریقے سے ناظرین، حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارکہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا۔ اور جابر بن سمرہ اس سے آگے کی بات کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چاندنی رات میں دیکھا، آپ سرخ دھاری دار جو ہے وہ حلہ پہنے تھے، اور میں کبھی چاند کی طرف دیکھتا اور کبھی آپ علیہ السلام کے چہرہ انور کی طرف دیکھتا۔ فرماتے ہیں کہ واللہ میرے نزدیک آپ 14ویں کے چاند سے زیادہ حسین و جمیل ہیں، اللہ اکبر۔ اور ابن عساکر نے روایت کیا، حضرت ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ میں سحر کے وقت کچھ سی رہی تھی، مجھ سے سوئی گر پڑی، میں نے بہت تلاش کی، اندھیرا تھا، نہیں ملی۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کے چہرہ انور کی نور کی جو شعائیں تھیں اس میں وہ سوئی مجھے نظر آ گئی۔ میں نے یہ ماجرا آپ سے عرض کیا تو آپ نے فرمایا، اے حمیرہ، سختی اور عذاب ہے، 3 بار فرمایا، سختی اور عذاب ہے اس شخص کے لیے جو میرے چہرے کی طرف دیکھنے سے محروم کیا گیا۔ یعنی چہرہ تو ابو جہل نے بھی دیکھا تھا لیکن ایمان کے ساتھ نہیں دیکھا تھا، تو ایمان والوں کو خوشخبری ہے، اور بے ایمان جو ہیں ان کے لیے ناظرین وعید ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حضور نبی کریم علیہ السلام کے چہرہ انور کے صدقے میں ہماری بخشش فرمائے، اور روز قیامت ناظرین یہی چہرہ انور ہو اور ہماری آنکھیں آپ کا دیدار کر رہی ہوں، تو کیا ہی بات ہے، کیا ہی بات ہے۔ اللہ رب العالمین حضور نبی کریم علیہ السلام کی شفاعت ہم سب کو عطا فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے ناظرین وہ سورہ کہف، اور اس کی آیت نمبر ہے 65۔ آیت نمبر 65 آج کے سبق میں شامل ہے، فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ اور آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. اسے علماً پڑھیں گے، وقف کی صورت میں علما پڑھا جائے گا. آخر میں علامت وقفے اندر 65 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 65 یہاں مکمل ہو رہی ہے. کتنے کلمات ہیں آئیے دیکھتے ہیں. فا ایک کلمہ، وجدہ دوسرا، عبدن تیسرا، من چوتھا، عبادی پانچواں، نا چھٹا، آتینا ساتواں، رحمتن آٹھواں، عندی نواں، اور واو 10واں، علمنا 11واں، لدنا 12واں، علما 13واں. کل 13 کلمات ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں. فا علیحدہ ہے، وجدہ علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے. فوجدہ عبدن، عبدن میں با ساکن ہے لیکن یہاں پر قلقلہ کیا جائے گا، آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہونی چاہیے. عبدن من، عبدن میں دال پر 2 زبر کی تنوین ہے، اسے من کی میم کے ساتھ ملائیں گے، میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے. اور یہاں پر ناظرین یرملون کا جو قاعدہ وہ اپلائی ہوگا. عبدن من عبادی علیحدہ، نا علیحدہ ملا کر پڑھیں گے. عبادینا، من میں نون ساکن ہے، اس کے بعد عین حرف حلقی ہے تو نون ساکن کو یہاں اظہار کے ساتھ پڑھا جائے گا، غنہ یا اخفا نہیں کیا جائے گا. من عبادینا، عبادنا میں جو نا ہے یہاں اوپر آپ دیکھیں مد کی علامت ہے، مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں، اور منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. آتینا علیحدہ، ہو علیحدہ ملا کر پڑھیں گے. آتینا ہو، نون کھڑا زبر نا اور نون الف زبر نا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے. رحمتن من عندنا، رحمتن میں را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے. تا پر 2 زبر کی تنوین، اسے من کی میم کے ساتھ ملا کر میم کی آواز کو غننے کے ساتھ ادا کریں گے. یہاں پر بھی یرملون کا قاعدہ اپلائی ہوگا. اور من میں نون ساکن، اس کے بعد عندی میں عین ہے، عین آ رہا ہے حرف حلقی تو نون ساکن کو اظہار کے ساتھ پڑھا جائے گا. رحمتن من عندنا، عندی میں نون ساکن، اس کے بعد دال حرف اخفا ہے تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی ناک میں آواز دے جا کر گنگنانا. من عندنا وعلمناہ، وعلمناہ، نون کھڑا زبرنا اور نون الف زبرنا دونوں طریقوں سے پڑھنا درست ہے. من لدنا، من میں نون ساکن ہے، اسے لدنا کی لام کے ساتھ ملائیں گے اور لام کی آواز کو ادا کیا جائے گا. من لدنا نہیں، من لدنا، من لدنا علماً، یہاں وقف کریں گے تو علما پڑھیں گے. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب. سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں اسماء افعال حروف کون سے ان کی نشاندہی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فوجد، عبدم من عبادنا، آتیناہ رحمتم من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. چلے جی اعراب لگاتے ہیں. فوجد عبدم من عبادنا آتیناہ رحمتم من عندنا وعلمناہ من لدنا علما. ناظرین یہ آج کا سبق ہے اور اب ہم دیکھتے ہیں اس میں اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا اسم ہے عبدن، دوسرا عبادی،
تیسرا نا ضمیر، یہاں پر بھی نمبر 3 آئے گا، رحمتاً چوتھا، عندی پانچواں، نا یہاں نمبر 3 آئے گا، ہو یہاں پر بھی نمبر 3 آئے گا، لدنا جو ہے وہ چھٹا، نا یہاں پر بھی لدن، اصل میں ہی لدن نا ضمیر ہے تو یہاں پر نمبر 3 آئے گا، اور علم 7واں۔ اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ پہلا فعل ہے وجدہ، دوسرا فعل ہے آتینا، تیسرا ہے علمنا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے فا، دوسرا ہے من، یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا، تیسرا ہے واو، اور یہاں پر بھی نمبر 2 آئے گا، تو کل 3 حروف ہیں۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر آپ ملاحظہ فرمائیں ناظرین کہ اب ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب، کیونکہ ہم نشانات لگا چکے ہیں، ان کی نشاندہی کر چکے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے عبدن، دوسرا اسم ہے عباد، اور تیسرا اسم ہے نا ہو، نا اور ہو ضمیر، اور چوتھا اسم ہے رحمتن، پانچواں اسم ہے عندی، اور چھٹا اسم ہے لدن، ساتواں اسم ہے علما۔ ناظرین یہ 7 اسماء ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں افعال کتنے ہیں۔ وجدہ پہلا فعل، آتینا دوسرا، اور علمنا تیسرا۔ تین افعال ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا حرف ہے فا، دوسرا ہے من، اور تیسرا ہے واو۔ ناظرین 7 اسماء، 3 افعال اور 3 حروف، تو کل ملا کر 13 کلمات موجود ہیں۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔ تو پہلا اسم ہے عبدن، ہم اس کا معنی ہے، عبدن کا معنی، عبد کا معنی بندہ، ہم کہتے ہیں نا عبداللہ، اللہ کا بندہ، ٹھیک ہے نا، عبداللہ اللہ کا بندہ۔ اس کی جمع آتی ہے عباد، عباد اس کا معنی ہے، یہ جمع ہے عبد کی، اس کا معنی ہے بہت سے بندے، عبد بندہ، عباد بہت سے بندے۔ اس کے بعد ناظرین نا، اچھا عبداللہ ہم عام طور پر سمجھ جاتے ہیں اللہ کا بندہ، تو عبد ہمارے یہاں اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے بعد نا، جمع متکلم کی ضمیر ہے، جمع متکلم کی ضمیر متصل ہو تو نا کی شکل میں، منفصل ہو تو نحنو کی شکل میں ہوتی ہے۔ نا یا نحنو اس کا معنی ہوگا ہم، ہمارا، ہمارے، ہماری، ہم سب، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں ہوتی ہے، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوگی۔ تو جب ہم کہتے ہیں ہو تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہو سکتے ہیں، جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں۔ ہوا، ہو یا ہی اس کا معنی ہوگا وہ، اس، اس،
وہ اس ان میں سے کوئی معنی بھی کیا جا سکتا ہے۔ رحمتن، رحمت کا معنی رحمت ہی ہے، اس کا معنی ہوتا ہے ترس کھانا، یعنی کسی پر ترس کھانا، اور ظاہر ہے کہ ترس کھانا تو ترس کا تعلق دل سے ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس سے پاک ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی پر رحمت فرما رہا ہے تو اپنی شان کے مطابق اس پر کرم فرماتا ہے اور اسے اپنا قرب عطا فرماتا ہے، یا اس پر اس کے گناہوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہے، وہ اپنی شان کے مطابق رحمت فرماتا ہے، اور یہ رحمت عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے عندی۔ عندی کا معنی پاس، عندی کا معنی ہے پاس، اور لدن کا معنی بھی ہے پاس، لدن کا معنی بھی پاس ہے، ٹھیک ہے۔ پاس وہ نہیں کامیاب، بلکہ میرے پاس، آپ کے پاس، یہ اس معنی میں ہے۔ علم، علم کا معنی ہے علم ہی آتا ہے، اور علم ما بہل انکشاف کو علم کہا جاتا ہے، کہ جس کے ذریعے چیزیں منکشف ہوں، چیزیں کھل جائیں۔ اور منطق میں حصول صورت الشیء فی العقل، کہ کسی شے کی صورت کا عقل میں آنا، یہ علم کہلاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ علم عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اب آ جائیے افعال کی جانب۔ وجدہ فعل ماضی معروف، صیغہ تثنیہ مذکر غائب، اور اس کا معنی ہے ان دونوں نے پایا۔ کنہوں نے؟ موسیٰ علیہ السلام نے اور یوشع بن نون علیہ السلام نے۔ آتینا فعل ماضی معروف، صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے دیا یا ہم نے عطا کیا، دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ علمنا، علمنا فعل ماضی معروف، صیغہ جمع متکلم، اور اس کا معنی ہے ہم نے سکھایا، ہم نے سکھایا، ٹھیک ہے نا۔ علمنا، ہم نے سکھایا۔ اچھا، علم یعلم تعلیم، تعلیم اس کا مصدر ہے، اس کا معنی ہے سکھانا۔ اس کا معنی ہے سکھانا۔ بھائی آپ کہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یعنی کہاں سیکھ رہے ہیں، کہاں پر علم حاصل کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اب آ جائیے ناظرین حروف کی جانب۔ فا کا معنی ہے پس یا تو، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں، اور من کا معنی ہے سے، من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من و عن ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے واو، واو کا معنی ہے اور۔ تو ناظرین 7 اسماء اور 3 افعال اور 3 حروف ہیں، کل ملا کر 13 کلمات ہیں، اور 13 کلمات میں کل ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5 کلمات ایسے ہیں جو بالعموم ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں ذرا سا دیکھیے گا وائٹ بورڈ کی جانب۔ نمبر 1 عبد، نمبر 2 رحمت، نمبر 3 علم، نمبر 4 علمنا میں تعلیم، نمبر 5 من میں من و عن۔ تو ناظرین و سامعین، اب آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ، کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں تو ملاحظہ فرمائیں۔ فا زبر فا، واو زبر وا، جیم زبر جا، دال الف زبر دا، فوجدا، عین با زبر اب، دال میم 2 زبر دم، اب دم، میم نون زیر من، اب دم من، عین زیر ای، با الف زبر با، دال سے دی، نون الف زبر نا، اب دم من عبادینا، حمزہ کھڑا زبر آ، تا یا زبر تی، نون کھڑا زبر نا، یہ نون الف زبر نا، ہا پیش ہو، آتیناہو، راح زبر راح، میم زبر ما، تا میم 2 زبر تم، رحمتم، میم نون زیر من، رحمتم من، عین نون زیر عن، دال زیر دی، نون الف زبر نا، من عندنا، واو زبر وا، عین لام زبر ال، لام میم زبر لم، نون کھڑا زبر نا، یہ نون الف زبر نا، ہا پیش ہو، وعلمناہ، میم نون لام زیر مل، لام زبر لا، دال نون پیش دن، نون الف زبر نا، من لدنا، عین لام زیر عل، میم 2 زبر من، علمن، من لدنا علمن، یہاں وقف کریں گے تو من لدنا علما پڑھا جائے گا۔ اب آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، جسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما۔ اب ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، اور تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا جو ہے وہ سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں حرف پہ حرف، لفظ پہ لفظ ترجمے کی جانب۔ فا پس، وجدہ ان دونوں نے پایا، عبدن ایک بندہ، من سے عبادی بندوں، نہ ہمارے، آتینا ہم نے دی، ہو اس کو، رحمتن رحمت، من سے عندی پاس، نہ اپنے، وا اور، علمنا ہم نے سکھایا، ہو اسے، من سے لدن پاس، نہ اپنے، علماً علم۔ ناظرین و سامعین، یہ حرف پہ حرف لفظ پہ لفظ ترجمہ۔ اب آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما۔ پس ان دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو وہاں پایا، جس کو ہم نے اپنے پاس سے رحمت عطا کی تھی، اور ہم نے اپنے پاس سے اس کو علم لدنی عطا کیا تھا۔ ناظرین و سامعین، یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین، اب ہم تفسیر آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ تفسیر ہم آیت نمبر 62 سے لے کر 64 تک ہم بیان کر رہے تھے، اور ہم اس مقام پر تھے کہ جو ایک بھولنے کی نسبت کی گئی، تو اس سے مراد کیا ہے وہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ اور یہاں پر ایک چیز اور بھی ہے کہ بیماریوں اور مصائب کے بیان کرنے کا جواز۔ موسیٰ علیہ السلام نے زاد راہ اور ناشتے میں جو کہا وہ کیا تھا؟ ابن عباس نے فرمایا کہ ان کے تھیلے میں ایک نمکین مچھلی تھی، اور وہ دونوں صبح اور شام اسی مچھلی کو کھاتے تھے۔ ابو الفضل جوہری نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام جب مناجات کے لیے جاتے تھے تو 40 دن تک کھانا نہیں کھاتے تھے، اور جب لوگوں کے پاس آتے تھے تو ان کو بھوک اور پیاس لگتی تھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمیں اس سفر سے تھکاوٹ پہنچی۔ اس میں یہ دلیل ہے کہ انسان کو جو درد اور مرض لاحق ہو یا کسی کام سے کوئی تھکاوٹ ہو تو اس کی خبر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں یہ دلیل ہے کہ انسان کو جو درد یا اس میں یہ دلیل ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کیا نا، تو یہ دلیل ہے کہ یہ اللہ کی رضا کے خلاف نہیں ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو تسلیم کرنے کے خلاف ہے۔ لیکن یہ اس وقت ہے جب یہ کلمات بے صبری، اللہ سے شکایت اور چیخ و پکار کے طور پر نہ صادر ہوں۔ اسی طرح انسان پر جو ناگہانی آفات اور مصائب آتے ہیں،
مال اور جان کا نقصان ہو جاتا ہے، بچہ گم ہو جائے، چوری ہو جائے اور طرح طرح کے حوادثات خدا نخواستہ پیش آتے ہیں، تو ان کی بھی خبر دینا جائز ہے، اور یہ صبر اور ضبط کے خلاف نہیں ہے اور نہ تسلیم و رضا کے خلاف ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام گم ہو گئے تو وہ ان کو یاد کرتے رہے، رنج اور افسوس کرتے رہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک ہار جو ہے وہ سفر میں گم ہو گیا تھا، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی۔ تمام قافلے والوں نے مل کر اس کو تلاش کیا۔ ہمارے رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ فوت ہو گئے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابراہیم، ہم تمہارے فراق پر غمزدہ ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد میں ایک دن نبی علیہ السلام کے پاس گیا تو آپ علیہ السلام کو بخار تھا۔ میں نے آپ کو چھو کر دیکھا تو بہت تیز بخار تھا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، آپ کو تو بہت شدید بخار ہے۔ فرمایا ہاں، جتنا بخار تم 2 آدمیوں کو ہوتا ہے مجھ اکیلے کو اتنا بخار ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو دگنا اجر ہوگا؟ فرمایا ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، روئے زمین پر جس مسلمان کو بھی کسی مرض سے یا کسی اور وجہ سے تکلیف پہنچتی ہے تو اس سے اس کے گناہ اس طرح جڑ جاتے ہیں جس طرح درخت سے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ ناظرین، اسی طریقے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کے پر وجود اقدس پر ہاتھ رکھا تو پھر کہا کہ آپ کے بخار کی شدت سے میں آپ پر ہاتھ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم گروہ انبیاء پر اس طرح دگنی مصیبتیں آتی ہیں جس طرح ہمیں دگنا اجر دیا جاتا ہے۔ بے شک انبیاء میں سے ایک نبی کو جوں کے ساتھ مبتلا کیا گیا تو انہوں نے اس کو مار دیا، اور ایک شخص کو سردی میں مبتلا کیا جاتا ہے تو وہ اٹھ کر کپڑے پہن لیتا، اور بے شک وہ تنگی اور مصائب میں اس طرح خوش ہوتے تھے جس طرح وہ فراخی اور عیش میں خوش ہوتے تھے۔ اب ناظرین و سامعین، یہاں مسئلہ یہ ہے کہ کوئی شخص بیمار ہوتا ہے، اپنی بیماری کی کسی کو خبر دیتا ہے، یا کوئی رنج اور تکلیف اسے پہنچتی ہے، یا خدا نخواستہ کوئی چوری ہو جائے، ڈاکہ پڑ جائے، یا اسی طرح کوئی بھی مصیبت اسے پہنچے اور وہ کسی کو خبر دے یا کسی کو بتائے، تو یہ ہرگز بھی ناظرین ناجائز نہیں ہے۔ ہاں، ناجائز تب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکایتیں ہو جائیں، جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ہے وہ اس طرح بندہ کہے کہ جی چیخم پکار کے ساتھ ہو کہ میں ہی ملا تھا اور میرے ساتھ یہ ہو گیا، میں تو نماز ہی پڑھتا ہوں، میں تو یہ بھی کرتا ہوں، تب بھی میرے ساتھ یہ ہو گیا ہے، اس طرح الفاظ نہ نکالے جائیں۔ اور جب یہ شکوہ شکایتیں شروع ہوتی ہیں نا، تو بالآخر بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بندہ کلمہ کفر بھی زبان سے صادر کر لیتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں ہوتا۔ ناظرین و سامعین، اسی لیے ان حدیثوں میں صحابہ کرام نے اپنی بیماری کی بھی خبر دی، مکہ مکرمہ سے جدائی پر بھی افسوس کا اظہار کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیماریوں، آفتوں اور مصائب کی خبر دینا، ان پر غم اور افسوس کا اظہار کرنا انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ثابت ہے، اور یہ تسلیم و رضا کے منافی نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مصائب پر رنج اور افسوس کا اظہار کرتا ہے اور ان کے ازالے کی دعائیں کرتا ہے تو یہ اللہ کے سامنے اپنی بندگی، بیچارگی اور عجز کا اظہار ہے۔ اور اگر کوئی شخص مصائب پر رنج اور افسوس نہیں کرتا اور ان کے ازالے کے لیے دعائیں نہیں کرتا بلکہ الٹا خوش ہوتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی جرت اور قوت کا اظہار ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے۔ اور بعض جاہلین اس طرح کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس حال میں خوش ہیں جس حال میں ہمیں خدا رکھے، حالانکہ یوں کہنا چاہیے ہم ہر حال میں راضی ہیں اور ہم کسی حال کی شکایت نہیں کرتے۔ اچھا، اسی طریقے سے ناظرین جو ہے وہ اب اگر یہاں پر ذرا سا بیماری کا ذکر آیا تو یا خدا نخواستہ کسی کو تکلیف ہے، کوئی مصیبت میں ہے، تو ناظرین اس کی عیادت کرنا، تو اس کے ثبوت میں احادیث کریمہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میری آنکھوں میں تکلیف تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عیادت
عیادت کی۔ اور اسی طریقے سے جابر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کرنے آئے تھے، اس وقت میں بیمار تھا، ہوش میں نہیں تھا، آپ نے وضو کیا اور وضو کے بچے ہوئے پانی کو میرے اوپر ڈالا تو میں ہوش میں آ گیا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جابر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میری عیادت کرنے آئے، آپ کسی خچر یا کسی جو ہے وہ اور چیز پر سوار نہیں تھے۔ تو ناظرین و سامعین، اس کا مطلب کیا ہے کہ جو ہے وہ یعنی جب بندہ کوئی بیمار ہو جائے یا کسی کو تکلیف پہنچے یا کسی کے ساتھ کوئی ٹریجڈی ہو جائے تو بندہ عیادت کرنے کے لیے، پوچھنے کے لیے ضرور جائے کہ ایک مسلمان کا مسلمان پر حق بھی ہے۔ فرمایا کہ جس نے اس مریض کی عیادت کی جو موت کے قریب نہیں تھا اور اس نے 7 مرتبہ یہ دعا کی کہ میں اللہ العظیم سے سوال کرتا ہوں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم، کہ میں اللہ عظیم سے سوال کرتا ہوں، رب عرش عظیم سے سوال کرتا ہوں کہ وہ تمہیں شفا دے دے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس بیماری سے شفا عطا فرماتا ہے۔ ناظرین و سامعین، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جب بندہ عیادت کرنے کے لیے جائے، اور اس کی بڑی فضیلت ہے، تو یہ کہ سر پر سوار نہ ہو، کچھ دیر عیادت کرے اور اسے تنگ بھی نہ کرے کہ بار بار پوچھے۔ عیادت ایک مرتبہ ہو گئی، بار بار پوچھنے سے بعض اوقات بندہ شرمندہ بھی ہوتا ہے، بعض اوقات وہ بتانے کے قابل نہیں ہوتا، تو بار بار نہ پوچھے، بس یہ کہ اچھائی کے لیے اس کی عیادت کرنے کے لیے جائے یا پوچھنے کے لیے جائے کہ تمہارے ساتھ یہ ہوا۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے شفا عطا فرمائے یا اس مصیبت سے آپ کو نکالے، یا خدا نہ خواستہ جو آپ کے ساتھ ٹریجڈی ہوئی، چوری ہوئی یا ڈاکہ ہوا، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ مال واپس عطا فرمائے یا اس کا نعم البدل آپ کو عطا فرمائے۔ تو اس طرح کرنے سے اس کی دلجوئی بھی ہوتی ہے، وہ خوش بھی ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے۔ ناظرین، انشاءاللہ مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں۔ آپ کا تعلق پاکستان کے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، تانبلہ والا سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بیٹا، کہاں سے؟ جی ہینا فیصلہ آباد سے۔ جی سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی ابریش۔ سنائیے بیٹا۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما۔ ترجمہ: وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ دیکھا جس کو ہم نے اپنے ہاتھ سے رحمت یعنی نبوت یا نعمت ولایت دی تھی اور اپنے پاس سے علم بخشا تھا۔ السلام علیکم۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے
دیکھا کرتے ہیں، اور صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ www.arqtv.tv پر آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں اور ہمیں جوائن کر سکتے ہیں، اور خاص طور پر یوٹیوب پر آپ اس پروگرام کو دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ، ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے، اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ-TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔